ویلکم ٹو سیٹل اراؤنڈ دا ورلڈ. میں ہوں شاہد غنی. پاکستان سے باہر کام کرنے کے لیے جانے والے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اور ان کے ہر کسی کے اپنے اپنے مسائل، اور خاص طور پہ آج ہم ان کنٹریز کے بارے میں بھی بات کریں گے جو پہلے بڑی ہی آسانی سے پاکستانیوں کو ویزا دیا کرتے تھے. آج وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سے شہروں کو ویزا دینے سے انکاری ہیں. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو امیگریشن اور دوسرے ورک پرمٹ یا اس طرح کے اسٹوڈنٹ ویزے پر جو لوگ جاتے ہیں وہ عام طور پر انہی کنٹریز میں انہی ملکوں میں جا کے بس جاتے ہیں، مگر ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کام کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں مگر وہ وہاں بستے نہیں، وہ ایک نہ ایک دن واپس ضرور آ جاتے ہیں. وہ کن کے ذریعے جاتے ہیں، وہ کون لوگ جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں جانے میں، اس میں کوئی خرچہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے کیا جو قانون کے زمرے میں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ کون سے قوانین ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ تمام جو کام ہیں نپٹائے جاتے ہیں. آج ان تمام سوالوں کے جوابات ہم لیں گے. آج ہمارے مہمان ہیں ایڈوکیٹ عدنان افضل خان صاحب. جی شکریہ. عدنان خان صاحب ایکسپرٹ ہیں ان قوانین کے جو لاگو ہوتے ہیں ان کاموں پر، یا یہ کہہ لیں کہ جو او ای پیز ہیں، جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں، یہ ان کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کے پاس وہ تمام معلومات موجود ہیں جو کہ ایک ایسے انسان کو جو باہر کام کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے اس کو درکار ہوتی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی شکریہ جناب شاہ صاحب. سوال تو بہت سے ہیں خان صاحب، مگر پہلے تو یہ بتائیے، جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای خاص طور پر جہاں پر ہم لوگ سیر کرنے کے لیے 4-4 5-5 دن کے لیے جایا کرتے تھے، وہ بھی اب پاکستانیوں کو ویزا نہیں دے رہا. جی اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں یو اے ای کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. دیکھیں ہمارا اس سے تعلق کوئی آج کا نہیں ہے. جی 50 سالہ ہمارا تعلق ہے اس سے، اور ہم یہ واحد ملک ہیں فرسٹ جو ہم ہیں جنہوں نے اسے تسلیم کیا تھا. جی اس لیے یہ ہماری بڑی عزت کرتا ہے، بڑی آنر کرتا ہے، اور ہر مشکل وقت میں یہ ہمارے ساتھ کھڑا تھا، کام آیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ مرد وجود میں آیا تو ادھر پاکستانی فیملیز تب کی وہاں رہائش پذیر ہیں، اور جو دونوں ممالک کے لوگ ان کا آپس میں اتنا ملنا جلنا تھا کہ یہ ایون کہ اپنی شادیوں پر، اپنی تقریبات پر ایک دوسرے کو بلایا جاتا تھا. جی اور اسی جو مفاہمت کی یہ جو فضا تھی یہ آگے بڑھتی گئی، یہ پیار بڑھتا گیا اور پھر یہ کاروبار میں تبدیل ہو گیا. جی اور ایون کہ اگر اس کا حجم کا میں آپ کو بتاؤں، تقریباً جو باہمی ہمارا تجارتی حجم ہے نا جی، وہ $8 ارب کے قریب ہے. اچھا، زبردست. یو اے کے ساتھ. اور جو کرنٹ اگر میں 2024 جون کی بات کروں تو جو ریمیٹنس ہمیں موصول ہوئے ہیں $65 کروڑ. اچھا، زبردست. اب یہ کہنا کہ جی جو آپ کا سوال تھا کہ ہمیں ویزا نہیں دیا جا رہا، کیا ایسی وجہ ہے، کیوں ہم پہ اتنی سختی ہے؟ ہم پہ سختی نہیں ہے. اچھا، انہوں نے نہیں کی. مطلب جیسے آپ نے فرمایا کہ جی پہلے ہم ایزیلی 2 سے 3 دفعہ سال میں بڑے آرام سے جاتے تھے، گھوم پھر کے آ جاتے تھے، اب وہی ویزا ہمارے لیے وبال جان بنا پھرتا ہے. ہاں جی. اس کی ریزن کچھ اور نہیں ہے، اس کی ریزن ہم خود ہیں. صحیح. وہاں جا کے وہ نہیں. اچھا، یہ وہ تو آگے کی باتیں ہیں نا جی. وہ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. اس کا سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے نا، وہ سوشل میڈیا سے ہوا. اچھا. یہ جو مطلب انسٹاگرام، ایکس اور فیس بک وغیرہ کہ جو ہمارے ٹک ٹاکر حضرات ہیں، انہوں نے کوئی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جو کہ شرانگیزی تھی، جس میں نفرت تھی،
جس میں کرٹیسائز کیا گیا تھا ان کی گورنمنٹ کو، اور اس میں عنصر جو تھا وہ شر کا تھا۔ اچھا، یہ وہاں پر ہوا؟ وہاں پر بھی، یہاں پر بھی ٹک ٹاک ہے نا جی، ادھر بھی بنتی ہیں ادھر بھی بنتی ہیں۔ اچھا، اب جو اسے لائک کرتے ہیں، جو اسے ڈس لائک کرتے ہیں، وہ تمام کا تمام ریکارڈ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور وہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ آپ کو کس وجہ سے ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی اس کی ریشو کم ہوئی ہے کہ انہیں 6-7 ماہ سے شکایات آ رہی تھیں، اور وہ انہوں نے اس پر پھر سخت ایکشن لیا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ہنگامی کوئی حالات ہوتے ہیں، کوئی معاملات ہوتے ہیں، تو میں ایک میں نے خود دیکھا کہ ایک ہاسپٹل میں شیشے توڑے گئے، اور اس میں ہم مطلب بہت سی کمیونٹی کے لوگ تھے، تو وہ انہیں واچ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مطلب گاڑیاں توڑی گئیں۔ تو یہ جو چیزیں نا، وہ کہتے ہیں بھئی ہلو سوری، یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ اپنے پاس رکھیں، آپ اپنے ملک کی سیاست ہمارے ملک میں آپ نے نہیں لے کر آنی۔ اب یہ چیزیں یہ ہماری ثقافت میں نہیں ہیں۔ جی جی، ہمارے پاس 200 کے قریب ممالک کے لوگ آباد ہیں، ہمارے پاس قانون ہے، اور وہ قانون کی امپلیمنٹیشن کرنا جانتے ہیں۔ اچھا اچھا، جو ہم جن چیزوں کو ہم بالکل ایزی لیتے ہیں کہ یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کی نظر میں بہت بڑا ایک قانون کی وائلیشن ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو سب سے جو مین بات ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو نا، تو جو لوگ دیکھیں ایک بندہ ادھر کام کر رہا ہے، تو وہ ریپریزنٹ کسے کر رہا ہے؟ پاکستان کو۔ جی، اچھا کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر وہ برا کام کرے گا تو پوری کمیونٹی کے لیے وہ برا سمجھا جائے گا، کہ باقی بھی ایسے ہیں۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ہیں، میں اس پروگرام کے حوالے سے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خدا را کہ ان کے ایک چھوٹے سے ایکٹ کی وجہ سے جو لوگ ادھر جا رہے تھے یا جانا چاہتے تھے یا رہ رہے ہیں، آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آپ کے ایک ایکٹ کی وجہ سے، آپ کی ایک بری کوئی فیک نیوز کی وجہ سے، یا کسی بھی چیز کی وجہ سے جس میں شر کا عنصر ہے، اس کو لائک یا ڈس لائک یا اس پہ کمنٹس پاس کرنے سے اگر باقی آپ کے بھائیوں کا کام خراب ہوتا ہے تو آپ کو خدا را اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں نا، آپ نے اگر جانا ہے کہ نہیں جانا، آپ نے دوسرا، میں اس میں وہ ایک پنجابی کی وہ آپ کو ایک سناتا ہوں کہ وہ ایک پنڈ کا چودھری تھا، تو اس کے پاس ایک بندہ چلا گیا، انہوں نے کہا جو صاحب مجھ بیمار ہو گئی ہے، انہوں نے کہا مسئلہ ہی کون ہے، انہوں نے کہا 2 سروں دیا بوتلاں لے تے 10 مسالے پا کے پلا دے، وہ اس نے پلا دیں، وہ مجھ مر گئی۔ اچھا، اس نے کہا یار وہ تو مر گئی، آپ کے باپ نے مجھے کون سا مشورہ دیا؟ کہتا 2 بوتلیں پوری پلائی تھی۔ کہتا جی پوری پلائی تھی، اور مسالے پورے تھے؟ اس نے کہا جی مسالے پورے تھے۔ تو کہتا ہاتھ سوٹ میری بھی ہمیں مری تھی۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ مطلب یہ جوک کی تو بات ہے کہ اگر آپ کا کام خراب ہو رہا ہے تو آپ خدا رہا آپ باقیوں کا کام خراب نہ کریں، آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور دوسری جو چیز جو ریجیکشن کی جو وجہ ہے، وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں یا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے جو ہم منسٹری آف فارن افیئر سے ٹیسٹ کرواتے ہیں، لوگ ادھر جاتے ہیں، ادھر جا کے اپنی جاب ڈھونڈتے ہیں جی، اور اگر وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی ٹیسٹیشن کروائیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑے آرام سے کسی ایجنٹ صاحب کو دے دیتے ہیں۔ اچھا، فیک ٹیسٹیشن۔ ہاں جی، وہ فیک ٹیسٹیشن ہوتی ہیں، وہ پیسے اپنی پاکٹ میں ڈالتا ہے، اور بہت بڑا یہ فراڈ ہے، وہ اپنی پاکٹ میں پیسے ڈال لے گا، اور جب آپ ادھر جائیں گے تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اور یہی مطلب ازیوم کیا جائے گا اور یہی تصور کیا جائے گا کہ یہ باقی سارے ایسے ہیں، یہ فیک ڈاکومنٹ بناتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے تو ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اچھا، ایون کہ انہوں نے ہمارے لیے اسلام آباد میں اپنا آفس کھولا ہوا ہے، جی، کراچی میں ان کا آفس ہے، اور نیکسٹ جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کن کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ لاہور میں بھی آفس کھولا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، جو لوگ ادھر جانا چاہتے ہیں اور جو ادھر بڑی کمپنیاں بنانا چاہتے ہیں، جو چھوٹی کمپنیاں، جو درمیانی کمپنیاں بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے اسے آن لائن کیا۔ وہ کہتے ہیں آئیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، گھومیں پھریں، شاپنگ کریں، موج مستی کریں، وائلیشن نہیں کرنی۔ وائلیشن نہیں کرنی۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا جو یوز ہے، اس کو اگر آپ ابیوز کریں گے یا مس یوز کریں گے تو دیکھیں اس سے کتنے گھروں کے جو چولہے ہیں وہ بجھ گئے ہیں، اور ابھی تک ہم اس سے کوئی وہ
سبق نہیں سیکھ رہے, کوئی ہوش کے ناخن نہیں. آج کل بہت اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. جی منفی پروپیگنڈا کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہم نے, وہ پنجابی چ کہتے ہیں اپنی بیڑیاں سے سیاہ وٹے پائے نے, گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. وہ مطلب انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی, ہم خود مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اس پر مزید سر بات کرتے ہیں چھوٹی سی ایک بریک کے بعد. حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. جی سر, آپ بتا رہے تھے یہ یو اے ای کی جو پوری سٹوری تھی اس میں کیا وہ اب کیا ہو سکتا ہے, ہم کس طرح سے ہمیں معافی مل سکتی ہے؟ دیکھیں معافی ہم اپنے آپ سے مانگیں جی, وہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. آج سے 1.5 سال پہلے اگر فگر لی جائے تو 70,000 کے قریب ورک ویزا نکلا تھا. 70,000 جی. اور جو وزٹر تھے شاہ صاحب وہ ملینز میں تھے. اچھا, ان کا کاؤنٹ ہی کوئی نہیں ہے؟ بس وہ تو ان گنت ہے نا جی. اب ہم اپنا قبلہ درست کریں, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جب ہم غلط ہیں تو وہ انہوں نے ہمارے لیے پالیسی سخت کر دی ہے. اچھا, دیکھیں وہاں 200 کے قریب ممالک ہیں, ان کے لوگ آباد ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ واچ کر رہے ہیں. ان کی ترقی ایسی ہوگی. ان کے لاز ہیں, ان کے قانون ہیں. ایون کہ ان کا یہ قانون ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے تو وہ آپ کے پیرنٹس کے خلاف, ان کے پیرنٹس کے خلاف سخت اقدامات کریں گے. یا انہیں واپس بھیج دیں گے, یا انہیں کہیں گے اس کی ہیلتھ پوری کرو, اس کی ایجوکیشن پوری کرو. تو یہ ان کے لاز ہیں. انہوں نے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ جو گئے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا اچھا معاملات کریں تاکہ وہ ایک اچھا جسچر آئے. اور جنہوں نے جانا ہے, اور سوشل میڈیا کو خاص طور پر میں یہ کہتا ہوں اوائڈ کریں. اچھا سوچیں, اچھا کہیں, اور اچھا ہی ہوگا. اچھا, ایک میں بتاؤں ضمناً اس میں مجھے ایک چیز یاد آ گئی. یہ ایک ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ یو ایس کی ایمبیسی میں, USA ایمبیسی میں انٹرویو دینے کے لیے گیا. جی جی. تو اس نے وہاں پر جب انٹرویو دیا تو سارا کچھ وہ اچھا تھا اس کا, اس کی انگلش بھی بہت اچھی تھی, اور بات بھی ساری اس نے کی. وہ ویزا آفیسر نے اس سے کوئی سوال پوچھا اس کے بارے میں جو ان کی اپنی گورنمنٹ تھی, یعنی کہ USA کی گورنمنٹ کے بارے میں کوئی سوال پوچھا. تو اس نے اس میں نا کوئی بات جو بتائی اس نے, وہ اس نے کہہ دی. اب اس نے فوراً ہی نا اس نے کہا کہ تم یوز کرتے ہو سوشل میڈیا؟ اس نے کہا جی میں تو یوز کرتا ہوں. اس نے اس کو فیس بک کی وہ والی جو اس نے پوسٹ کی تھی جو کہ ان کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی اس نے کو بات کی تھی, تو اس نے کہا یہ تم نے لکھا تھا. تو یہ تو وہ جب اس نے دیکھا تو وہ کہا جی میں تو مطلب ظاہر سامنے جو چیز آ گئی اس کے, تو وہ ایکسکیوز تو وہ مانتے نہیں ہیں. تو انہوں نے اس کا اس بات سے ویزا جو ہے وہ ریفیوز کر دیا. بنتا تھا. اس میں میں یہ ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں سب کوئی, اپنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے کلائنٹس ہیں, ان کو کہ آپ موسم کی بات کریں, آپ فلموں کی بات کریں, آپ گانوں کی بات کریں, آپ اور جو مرضی بات کریں, مگر کنٹریز کی جو پالیسیز ہیں ان کو خاص طور پہ اپنی کنٹری کی بھی میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو ایک خاص جو اس میں دائرے میں رہتے ہوئے ان کو آپ چاہے بات کریں اس کے اوپر, مگر یہ کھلم کھلا کرٹیسائز کرنا کسی کو, وہ پھر وہ بات پکڑ لیتے ہیں, وہ چھوڑتے نہیں ہیں. اور کیونکہ وہ کوئی پاکستان تو ہے نہیں کہ ہم کوئی پیسے دے دلا کے یا ویسے کوئی معافی تلافی مانگ کے تو گھر آ جائیں گے. وہ تو جب ایک بات کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اگر پراپر ریزن نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کی تو پھر وہ ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. دیکھیں ریزن کیا دینی, جب انہوں نے آپ ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیا تو پھر تو بات ہی نہیں ہے نا جی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. تو لیکن یہ جب اس کا جب نیگیٹو اثر پڑتا ہے اور جب آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد یو اے کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ جو ان کا اقدام ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 3 جو منسٹریز ہیں ہماری یہ وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس قابل بھی ہیں کہ نہیں. ہم اس قابل ہیں, ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے. ابھی وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں بھی آفس بنے, ٹھیک ہے نا, وہ کس لیے بنا رہے ہیں جی, ہماری سہولت کے لیے. اب یہ 3 منسٹریز ہیں, انٹیریئر منسٹری ہے, ایجوکیشن منسٹری ہے اور منسٹری آف فارن افیئر ہے. یہ 3 منسٹری ہیں اور ساتھ ان کا آفس.
یہ ایک ہی پریمسز میں کوشش کر رہے ہیں کہ یا ایک ہی جگہ میں ایک ہی علاقے میں کہ یہ ایسا آفس بنائیں، اس لیے تاکہ جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں، جس نے بلوچستان سے آنا ہے، اگر اس کا کوئی ڈاکومنٹ ٹیسٹ ہونا ہے تو وہ پہلے کسی ایک منسٹری کی طرف جائے گا، وہاں سے وہ 2 دن کے بعد دوسری منسٹری کے پاس جائے گا، تو وہ بیچارہ وہ گھومتا رہے گا. ٹھیک ہے نا جی. جو بندہ جس نے اندرون سندھ سے آنا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ جس نے پنجاب سے KPK سے آنا ہے، جس نے پہاڑوں سے آنا ہے، دور دراز سے کہیں، تو وہ کیا کرے گا جب یہ تینوں منسٹریاں ایک جگہ پہ ہوں گی؟ ان کا آفس ایک جگہ پہ ہوگا. وہ کہتا ہے جی اسٹیشن اگر آپ کی ٹھیک ہے تو ودن 2 منٹ ہم آپ کو کلیئر کر دیں گے. صحیح. تو یہ ان کے اقدامات ہمارے لیے بہت اچھے ہیں. صحیح. باقی جو کنٹریز ہمیں ویزا دے رہے ہیں، جی مطلب ان میں ظاہر ہے کہ UAE تو چلے آپ نے بتا دیا. اس میں تھوڑا سا میں ابھی صرف ایک اور بات جو میری رہ گئی ہے، تاکہ وہ اس میں 2 طرح کی جابز ہیں، بلو کالر اور وائٹ کالر جابز ہیں اس میں. تو وہ جو ایک تو مزدوری والا معاملہ، کوئی کلینر ہیں، کوئی ٹیکنیکل ہینڈ ہیں، ایک اس طرح کے ان کے ویزے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ جو وائٹ کالر جاب میں آئی ٹی کو یہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک. جو ینگسٹر ہیں وہ IT میں جائیں آگے، ان کا بہت سکوپ ہے کیونکہ AI کا دور ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں، اچھا ڈاکٹر اسپیشلسٹ، اچھا ڈاکٹرز، یہ جو آپ نے بتایا جو IT کے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی خاص ڈگری کہیں سے کوئی وہ اس کو کوئی امتحان کی کوئی چیز کوئی کرنی ہے انہوں نے، یا جو ہمارے اپنے سرٹیفکیٹس ہیں وہی چل جاتے ہیں؟ وہی سرٹیفکیٹس ہیں، وہ انہوں نے دیکھنا نا کون سا ہیرا کس انگوٹھی کے لیے فٹ ہوتا ہے. وہ پھر اس کی مطلب پھر وہی بات ویریفیکیشنز کی کہ ویریفیکیشن کریں گے. اگر ان کے ڈاکومنٹ ٹھیک ہیں تو وہ HEC سے اپنی ڈگریز کو ویریفائی کروا کے رکھیں ہم، جی اور IBCC سے بھی خود کروا کے ایجنٹ کو نہ دیں کسی کو. صحیح بات ہے، ایجنٹ کو نہ دیں اور ہم وہ کروا کے رکھیں. اور اس میں پھر آ جاتا ہے جو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز کی جس طرح اب UK جاتے ہیں تو پلیب کرنا پڑتا ہے ان کو، USA میں USMLE ہے. یہاں پر یہاں کوئی نہیں، یہاں صرف یہ ہے کہ آپ اگر اسپیشلسٹ ہیں کسی بھی چیز کے، اگر اسکن اسپیشلسٹ ہیں یا ویسے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اسپیشلائزیشن کی ہے تو آپ جائیں، ادھر بہت اسکوپ ہے اور وہ آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ آپ سے علاج کروانا چاہتے ہیں. اچھا بہت سے ڈاکٹر ہیں ہمارے پاکستان کے، لیکن ان کے پاسپورٹ دوسرے ممالک ہیں، لیکن اوریجنل وہ پاکستان کے ہی ہیں. صحیح. جو کام کر رہے ہیں پاکستانی. تو اس میں یہ جو جاب ہے، چلیں اب اسی کی بات کر لیتے ہیں. یہ جاب جو آتی ہیں وہ جابز عام طور پہ تو ویسے تو لوگوں کو ویسے ورڈ آف ماؤتھ بھی پتہ لگ جاتی ہیں، مگر ایک اشتہار بھی آتا ہے اخبار میں چھوٹا سا نا، وہ ایک ایڈ دے دیتے ہیں، تو اس پر بھی مطلب چلے جانا چاہیے جہاں جس نے وہ ایڈ دیا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا سرٹیفائڈ ہوتا ہے. کیا ہے؟ جی یہ اس کا ایک باقاعدہ جو لائسنس ہولڈر ہے، ان کی جو لائسنس پہ پھر ان کی اٹارنی بنتی ہے، انہیں اختیارات دیا جاتا ہے اور ان کا ایک وکالہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، وکالہ بنتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے افراد ہمیں چاہیے، ریکوائرڈ ہیں. پھر وہ اس کی پرمیشن لیتے ہیں، قانون کے دائرہ کے اندر رہ کر پرمیشن لے کر پھر وہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں. ہاں مطلب یہ تھا کہ جو بھی اخبار میں اشتہار آتا ہے وہ گورنمنٹ کی، ہماری گورنمنٹ کی پرمیشن سے آتا ہے. فیک بھی آ جاتے ہیں، فیک بھی آ جاتے ہیں. فیک اس طریقے سے آ جاتے ہیں کہ کوئی اگر ایک بندہ اس نے اپنا کوئی ویزا پروسیس کروانا ہے، سپوز ایک میل ہے، اس نے اپنی مسز کو بلانا ہے اور وہ بیوٹیشین ہے تو وہ اسے بلا رہا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ یہ اس کی پرمیشن لے لیتے ہیں، پرمیشن لے کر یہ اس کی ایک ایڈورٹیزمنٹ کر لیتے ہیں اور اس پر کئی بیوٹیشین کو پابند کر لیتے ہیں، کئیوں کے ساتھ معاملات طے کر لیتے ہیں. لیکن جانا کس نے؟ کسی ایک نے، اس نے جس کا ویزا آیا ہے. اچھا پرٹیکولر جو بندہ جس نے، کیونکہ یہ بائی نیم تو ہے نہیں. ہاں تو اس کو، اس ایڈ کو ہم فیک ایڈ کنسیڈر کریں گے. نہیں وہ ایڈ ٹھیک ہوگا، لیکن اس کے اندر ایڈ تو ٹھیک ہوگا کیونکہ اس میں ویزا آیا. یہ میں کیسے کی بات کروں کیونکہ ویزا آیا، یہ میرے سامنے ایک ایسا معاملہ بنا تھا کہ ویزا کسی نے اپنے کسی عزیز کے لیے بھیجا، لیکن اسی ویزے کو اٹھا کر اس کی اجازت لی گئی
اس کی اس کو یعنی اخبار میں اس کا اشتہار لگوایا, اس پر بندے ہائر کیے, یہ بڑی تو اس کے بعد ان سے معاملہ طے کیے, اور وہ جو اس نے جانا تھا چلا گیا اور باقی رلتے رہے. یہ بھی معاملات ہوتے ہیں. یہ اس کا جو پروسیجر ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں چھوٹی سی ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جی سر, آپ بتا رہے تھے یو اے ای میں جو جاب لینے کے لیے جو اشتہار آتا ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی سم ٹائم غلط آ سکتا ہے, مگر زیادہ تو وہ ٹھیک ہی ہوتا ہوگا. جی وہ زیادہ ٹھیک ہوتا ہے. اس کو رسپونڈ کریں, اس کی کوئی فیس تو نہیں کہ جو اپلیکینٹ نے کو پے کرنی ہوتی؟ نہیں, اس نے نہیں پے کرنی ہوتی, لیکن اس میں کئی اپنا اس میں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ویزے ہیں, کئی اس کی ریشو نہیں بتاتے, تو یہ بتانی چاہیے کہ آپ کے پاس کتنے ویزے ہیں اور کس کیٹیگری کے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مثال, اگر 10 ویزے ہیں تو اس پر پھر وہ میکسیمم لوگ جو اس کو وہ تھوڑا بہت کوئی چارج بھی کر لیتے ہوں گے اپنی کوئی وہ جو ان کی کلریکل کو فیس وغیرہ وہ تھوڑی بہت, تو وہ اگر زیادہ بندے آ گئے تو وہ بہت زیادہ بن جاتی ہے سم ٹائم. جی تو سر جو ویزا ہمیں, یہ تو ایک بتایا آپ نے, ابھی آپ اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ عمان بھی اس میں, جی عمان بھی اس میں شامل ہے, لیکن عمان کا کوئی اور معاملات ہیں, ان کے انٹرنل کوئی معاملات ہیں. انہوں نے 13 قسم کے جو ویزے ہیں ان کو بند کیے ہیں. اچھا. اس میں یعنی کہ لوگ گئے ہیں پہلے, لیکن اب وہ بند ہیں ابھی. اب وہ بند ہیں, یعنی کہ اس میں یہ تو اصول ہے نا جی کہ جو جب ملتا ہے وہ لے لینا چاہیے, کیونکہ پالیسیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. انہوں نے اپنی عوام کے لیے سوچا ہے. اچھا. انہوں نے جو لوکل عمانی ہیں ان کے لیے وہ پلیٹ فارم انہوں نے کھلا چھوڑ دیا ہے کہ آپ جو ہے نا, جو خارجی آ کے ادھر سے پیسہ کماتے ہیں, تو جو لوگ غریب ہیں, جو ادھر عمانی جن کا سسٹم نہیں بن رہا, تو وہ خود اپنے ملک کی ترقی میں خود ساتھ دیں. تو اس میں مطلب یہ سول کا کام ہے, یعنی کنسٹرکشن کا کام ہے, وہ بند ہے. اسٹیل فکسر ہیں, اس میں فیمیل اور میل ٹیلر ہیں, اس ٹائپ کے باربر ہے, یہ بند ہیں. الیکٹریشین ہیں, جنرل الیکٹریشین ہیں, اور ایسے لوڈر ہیں, شیف ہیں, تو ویٹر ہیں. اس ٹائپ کے جو ویزے ہیں نا انہوں نے بند کر دیے ہیں. لیکن 2 چیزیں اس میں ہیں ابھی بھی. اگر آپ نے اپنی کوئی کمپنی ادھر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, کوئی اس کی فارمیشن کرنا چاہتے ہیں, یا آپ ادھر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان کے دروازے کھلیں, وہ ود ان 1 منتھ آپ کو لے جائیں گے. اچھا. اگر آپ ادھر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ویلکم کریں گے. ہمارے ہاں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ جو آپ نے بتائے ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہیں بزنس میں, ان کے پاس پیسے بھی ہیں اور وہ اپنی کمپنی بھی بنا سکتے ہیں, وہاں پر جا کے کام بھی کر سکتے ہیں, پیسے لگا بھی سکتے ہیں. جی. ایک وہ ہے جس کے پاس یہ سہولت نہیں ہے, وہ ایک غریب آدمی ہے, کہیں پر گاؤں سے ادھر ادھر سے بیچارہ آیا ہے, اور اس کو تو ایک سرٹن اسکل ہی آتی ہوگی نا کوئی. جی. تو اس کے لیے پھر آپ بتا رہے ہیں اس کے لیے سعودیہ کے دروازے کھلے ہیں. اچھا, سعودیہ کے, ہاں اس کے بارے میں بتائیے. جی, اس کے لیے سعودیہ ویلکم کرے گا. اچھا. سعودیہ کا بہت بڑا نظام ہے, بہت بڑا رقبہ ہے سعودیہ کے پاس, اور بہت ڈیمانڈ ہے, بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی, ایون کہ نیوم ان کا سٹی ہے, اس میں چائنیز کمپنی جو وہ بڑی ان ہے. اچھا. اور بہت کام ہے اس میں. سب سے پہلے میں اس میں شروع کروں گا کہ ان کا ویزے کی اقسام کیا ہیں. اس میں پہلے جو وزٹ ویزا ملتا تھا, ایک سمپل وزٹ ویزا ہوتا تھا 1 ایئر والا, سستا تھا. پھر وہ کہتے مجھے شرم آتی ہے کہ لوگ جاتے تھے اور بھیک مانگتے تھے. جی. وہ ادھر مطلب یو ای میں بھی یہی کام تھا, اور سعودیہ میں بھی, اور سعودیہ میں بہت زیادہ تھا, کیونکہ لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے, تو لوگ وہ صدقہ خیرات وہ کہتے ہیں چیریٹی بگینز ایٹ ہوم, ہی نہیں دے دیں پھر, ٹھیک ہے نا جی. لیکن وہ بہت برا جو اثر پڑا اس سے, اور یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ, اور فیملیوں کی فیملیاں جاتی ہیں شاہ صاحب. فیملیوں میں نے خود دیکھا ہے وہاں پر اچھے خاصے لوگ ہیں. جی, فیملیوں کی فیملیاں جاتی ہیں. کیا ہم تاثر دینا چاہتے ہیں. جی. اس کے بعد پھر وہی بات آ گئی, جیسے میں نے وہ سوشل میڈیا کی بات کی, پالیسی تبدیل کرنی پڑی انہوں نے پھر ایک ایگزیکٹو ویزا نکال دیا. اچھا. بزنس ویزا ایگزیکٹو, وہ مہنگا تھا کہ اب جو جائے پھر پیسے بہت زیادہ خرچ کرے. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بھی 1 ایئر ہے, وہ بھی اس میں ری انٹری ہے, ہر 3 ماہ کے بعد ری انٹری ہے, یعنی 3 ماہ کے بعد آپ نے ان آؤٹ ہونا ہے,
تو پھر اسے کنٹینیو کرنا ہے. ایسے آپ 1 سال تک رہ سکتے ہیں جی. اس کے بعد آپ عمرے کی بات کر لیں. عمرہ اس ٹائم 1 ماہ کا بھی چل رہا ہے, 3 ماہ کا بھی چل رہا ہے, وہ جناب کو پتہ ہوگا. جی جی. اس کے بعد آتا ہے ورک ویزا, جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ ایک غریب آدمی وہ کیا کرے. جی. ورک ویزے میں پھر بڑی کیٹیگریز ہیں اس میں, جو تو بالکل لے مین ہے, بالکل جیسے کوئی ٹیکنیکل ہینڈ نہیں ہے, وہ پھر لیبر میں جاتا ہے. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کہ جو گاؤں سے جن کا تعلق ہے وہ, یا جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں. مطلب وہ کس طرح کی ٹیکنیکل؟ تو بہت بڑی ایک وسیع ٹرم ہے. جی جی. مطلب اس میں مکینک وہ بنے, مطلب اس میں جو آپ پلمبر بننا چاہتے ہیں وہ ساتھ آپ اس کی مطلب اس کی آپ اسے پڑھیں گے, ساتھ آپ کام کریں گے. پڑھائی کے ساتھ آپ کو ہنر سکھایا جائے گا. یہ پاکستان کے ہر علاقے میں, مطلب اب دیکھیں پنجاب میں تو میرے خیال میں ہے, جی جی, ٹیکنیکل بورڈ بھی ہے, جی جی, اور اس کے ادارے بھی ہیں, مگر یہ جو اکیڈیمک جو ادارے ہیں وہ زیادہ ہیں, جی جی, اور اکیڈیمک ادارے اتنے ہیں ہمارے ہاں, ٹیکنیکل اتنے ہی کم ہیں. جتنے اکیڈیمک زیادہ ہیں اتنے ہی یہ کم ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ریکمنڈیشن بھی دینا چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہماری یہ اگر اس کے بارے میں سوچے کہ سوچ رہی ہے, گورنمنٹ نے کیا ہے, اس میں کیا بھی ہے. اور ٹیکنیکل ایجوکیشن اس کا, اگر آپ ہنر مند ہیں تو شاید صاحب آپ دنیا کے کسی کونے میں بھوکے نہیں مریں گے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر میں اس سے مطلب یہ اب دیکھیں نا, میرے گھر میں ایک وہ آتا ہے پلمبر کام کرنے کے لیے, بڑا اسکلڈ آدمی. جی جی. مگر اس کے پاس کوئی اپنی اسکل کو ثابت کرنے کے لیے کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے. جی جی. تو وہ اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا کہ وہ سرٹیفکیشن. سعودیہ میں یہ نہیں چاہیے. پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ادھر ڈرائنگ دے دی جاتی ہے, آپ نے ڈرائنگ کے تحت آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. سرٹیفکیشن نہیں چاہیے. نہیں چاہیے, نہیں. آپ کا ہنر ہی آپ کا سرٹیفکیٹ ہے. لیکن اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور ساتھ آپ کے پاس ہنر ہے, پھر سونے پہ سہاگا. اگر آپ کو نہیں آتا تو پھر آپ اس میں مزدوری میں جائیں گے. تو ادھر مطلب جو مزدور جاتا ہے یہاں سے تو بڑا اچھا کماتا ہے. لیکن بینگ اے مسلم میں یہ کہتا ہوں کہ سعودیہ میں جانا چاہیے. جنہیں جو ٹیکنیکل ہینڈ ہیں یا جنہیں کوئی کام نہیں آتا, آپ دیکھیں نا, باحثیت مسلمان آپ حج کر سکتے ہیں, آپ عمرہ کر سکتے ہیں. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سعودیہ جا کے میں گھاٹے میں رہا ہوں. کم از کم یہ تو ایک سہولت ہے. اب اس میں جو کیٹیگریز آپ نے پوچھی کہ کون سے ویزے آتے ہیں, اس میں ہر طرح کے ویزے آتے ہیں. اس میں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں, اس میں ڈرائیورز ہیں, اس میں اسٹیل شٹرنگ میسن پلمبر, اور اس میں لوڈر ہے. اس میں ہر طرح کے جو کنسٹرکشن سے متعلقہ ہے. ایون کہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئر ہیں, نرسز ہیں. ادھر بھی ڈاکٹر بہت جاتے ہیں اور بہت اچھی ان کی سیلری ہے ادھر بھی. بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہ جو, اور ان کو جس طرح باقی ملکوں میں, جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اس میں ہمیں کوئی چاہیے ہوتی ہے, کوئی سرٹیفکیشن ان کی چاہیے ہوتی ہے. یہاں پر کچھ بھی نہیں. پی ایم ڈی سی سے جو ڈاکٹر ہے وہ آرام سے نہیں, اس میں ایف سی پی ایس وہ مانگ رہے ہیں. ایف سی پی ایس مانگ رہے ہیں, اور جو ساتھ ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں. لیکن پھر ان کی جو سیلریز ہیں وہ بھی پھر 20,000+ ریال وہ دے رہے ہیں. نرسز بہت اچھا کما رہی ہیں اس میں, انجینئر بڑا اچھا کما رہے ہیں. ادھر دیکھیں, ادھر اگر ایک انجینئر اس کی اب 70,000 لاکھ کے قریب سیلری ہوگی, ادھر یہ 5 ٹائم زیادہ ہوگا. بالکل زیادہ ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ آج کی جو اس ڈسکشن سے ایک بات وہ یہ سامنے آتی ہے کہ جو بھی ہماری یوتھ ہے یا وہ لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, پیسے کمانا چاہتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھیں. اور بہت سے ہمارے نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں, مگر وہ کوئی ہنر نہیں سیکھنا چاہتے. اور پھر اگر اس صورتحال میں اگر آپ جائیں گے, پھر آپ لیبر میں ہی جائیں گے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم تھوڑے سے اسکلڈ ہو جائیں. اور بہت سے ہمارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں اور وہیں کے ہی ہو کے رہ جائیں, وہیں پر ہی بس جائیں, اسی کنٹری کی امیگریشن لے لیں. ان کنٹریز میں جن کا خان صاحب نے بتایا, یہ آپ کو امیگریشن نہیں دیں گے. اس کے لیے آپ وہاں پر کام کریں, وہاں پر رہیں جب تک آپ رہ سکتے ہیں, اور پھر اینڈ آف دا ڈے آپ کو واپس آنا پڑے گا. میرے خیال میں یہ بھی کچھ ہوتا گھاٹے کا نہیں ہے. پیسے کما لیں اور پھر جہاں مرضی چلے جائیں.
سر تھینک یو ویری مچ. جی، آپ کے شکریہ آنے جی. کا بہت شکریہ. جی. دوبارہ بھی آپ کو دعوت دیں گے تو امید ہے کہ آپ ضرور جی، تشریف انشاءاللہ. لائیں. ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.